پرانی پی ٹی آئی کے دور میں ووٹ چوری کیا گیا، شہید بے نظیر بھٹو کشمیر کی آزادی تحریک کی نمائندگی کرتی تھی۔ آزاد کشمیر میں تقریب سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا خطاب، کہا شہید بھٹو کا عدالتی قتل کر کے سمجھا گیا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی۔ شہید بے نظیر بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کا نام ہمیشہ زندہ رکھا۔ سازش کے تحت پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا، کٹ پتلی حکومت کو اختیار دیا گیا۔ خطاب میں کہا کہ گلگت بلتستان ہو یا آزاد کشمیر، خود یہاں آیا اور ووٹ مانگا۔ کشمیر کے عوام کا شکریہ، مجھے کبھی مایوس نہیں کیا۔ آزاد جموں کشمیر کے نو منتخب وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی نے نو منتخب وزیر اعظم سے حلف لیا۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے پر فیصل ممتاز راٹھور نئے وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہوئے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں ووٹنگ کے دوران 36 اراکین نے فیصل ممتاز کے حق میں جبکہ 2 اراکین نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا نو منتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فیصل ممتاز راٹھور سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر منتخب ہونے پر دلی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ شہباز شریف نے کہا کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی ترقی اور خوشحالی وفاقی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آزاد کشمیر حکومت کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی فتح کشمیری عوام کی حقیقی جیت ہے، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی فیصل ممتاز راٹھور وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ کہا کشمیری عوام نے ترقی، امن اور استحکام کو ترجیح دی۔ پیپلز پارٹی کی قیادت ہمیشہ کشمیر کے حقوق کی ترجمان رہی۔ پیپلز پارٹی کی فتح آزاد کشمیر میں سیاسی آزادی اور عوامی ترجیحات کا مظہر ہے۔ قتل کے فتوے دینے والے ٹی ایل پی کے 31 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ کالعدم ٹی ایل پی کے 90 فائنانسر کے خلاف بھی مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس، کہا ریاست نے کالعدم ٹی ایل پی کے 90 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد پھیلانے پر 32 مقدمات درج کیے گئے۔ انتہا پسند جماعت نے مذہب کی آڑ میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ لاہور میں کالعدم جماعت سے ہتھیار بھی برآمد ہوئے۔ کہا یہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تمام شدت پسند نیٹ ورک قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ قانون توڑنے والا کوئی بھی ہو، رعایت نہیں ملے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے۔ صدر زرداری مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقات متوقع۔ صدر مملکت کے دورے کا مقصد مختلف امور پر تبادلہ خیال اور شہری و سیاسی حلقوں سے روابط قائم کرنا بتایا گیا ہے۔ دورے کے دوران اہم ملاقاتیں اور مشاورت کے سیشنز بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے ریٹرننگ اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران سرکاری محکموں سے تعینات ہوں گے۔ اسلام آباد کی بلدیاتی حکومت کی میعاد 14 فروری 2021 کو مکمل ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن میعاد ختم ہونے کے 120 دن میں انتخابات کرانے کا پابند ہے۔ 2021 کے بعد سے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات نہ ہو سکے۔ الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کرتے ہوئے مقامی حکومت کے انتخابات کے لیے انتظامی مشینری متحرک کرنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ میں آئینی عدالتوں کے قیام سے متعلق آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق قائم مقام گورنر سندھ اویس قادر شاہ نے آرڈیننس پر دستخط کر دیے۔ آرڈیننس کا نام دی کانسٹیٹیوشنل بینچز آف سندھ ہائی کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس آرڈیننس 2025 ہے۔ آرڈیننس فوری نافذ العمل ہوگا۔ سندھ میں آئینی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔
آرڈیننس کے ذریعے آئینی عدالتوں میں ججز کی تقرری کی جائے گی۔ قائم مقام گورنر اویس قادر شاہ نے محکمہ قانون کو بھیجی گئی سمری کی منظوری دی۔ دی کانسٹیٹیوشنل بینچز آف ہائی کورٹ آف سندھ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست گزار بیرسٹر علی طاہر نے موقف اختیار کیا کہ آرڈیننس کا اجرا گورنر سندھ کے بجائے قائم مقام گورنر نے کیا ہے۔ جلد بازی سے واضح ہے کہ عدالتوں کو جلد سے جلد قابو کرنے کی کوشش ہے۔ عدلیہ بار کونسل اور سول سوسائٹی سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ آرڈیننس کا اجرا آئین کے آرٹیکل 128 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ موجودہ حالات میں جلد بازی کی کوئی وجہ نہیں۔ دی کانسٹیٹیوشنل بینچز آف ہائی کورٹ آف سندھ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ پاکستان میں بنکرنگ کے لیے تاریخ کا پہلا لائسنس جاری۔ کراچی پورٹ پر عالمی معیار کی بنکرنگ سروس کا آغاز۔ بین الاقوامی کمپنیوں نے دلچسپی ظاہر کر دی۔ وفاقی وزیر بحری امور محمد جنید انوار نے کہا کہ بنکرنگ سروس وزیر اعظم کی خصوصی ہدایات پر شروع کی۔ عالمی معیار کی بنکرنگ سے کراچی پورٹ کی علاقائی مسابقت میں اضافہ ہوگا۔ غیر ملکی شپنگ لائنز کی آمد متوقع۔ نئی سروس سے مرمت، سپلائز اور میری ٹائم لاجسٹک میں روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے بحری امور نے بتایا کہ ایندھن کے معیار، دستاویزات اور شفافیت پر عالمی اصولوں کی مکمل پابندی ہوگی۔ بچوں کے خلاف جرائم کا جڑ سے خاتمہ کریں گے۔ جنسی استحصال، بدسلوکی اور تشدد صرف جرم نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف بغاوت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنے پیغام میں کہا کہ بچے میری ریڈ لائن ہیں، سب کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ بچوں کے تحفظ کے لیے پاکستان کا پہلا ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی پنجاب میں قائم کر دیا ہے۔ ورچوئل سینٹر نے ہزاروں بچھڑے ہوئے بچوں اور بزرگوں کو ان کے خاندانوں سے دوبارہ جوڑ دیا۔ پنجاب میں کسی بچے کے لاپتہ ہونے کی صورت میں فوری طور پر ورچوئل سینٹر برائے چائلڈ سیفٹی سے رابطہ کریں۔ جھوٹی خبروں کی روک تھام لازمی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں پریس کانفرنس 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اپنے موقف کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ترامیم آئین کی بنیادی روح کی منافی ہیں، عدالت کی آزادی کو محدود کرنے کی کوشش ہے، صدر کو استثناء دینا ناقابل قبول ہے اور عدل کے نظام میں ہر شہری برابر ہے۔ ترامیم عوامی مفاد اور شہری حقوق کے خلاف ہوں وہ واپس ہوں گے۔ انہوں نے ایم کیو ایم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس جماعت نے 26ویں اور 27ویں ترامیم کے حق میں ووٹ دے کر شہر کا بیڑا غرق کر دیا۔ پاکستان میں تقریباً 70% بیماریاں آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا اگر عوام کو صاف پانی کی سہولت فراہم کی جائے تو اسپتالوں پر 70% مریضوں کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ذیابیطس تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان اور اس کے علاقائی ماحول بیماریوں کے فروغ کے لیے سازگار ہے۔ موجودہ صورتحال میں صرف پرہیز یا ہیلتھ کیئر سسٹم کے فروغ سے ہی صحت کے مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ سندھ رینجرز کی کارروائی، ڈاگز کالونی گیماڑی سے خطرناک ملزم اسماعیل گرفتار ملزم کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور منشیات برآمد، 4 عدد 30 بور پسٹل، 2 کھلے ہوئے پسٹل، 11 میگزین اور 160 راؤنڈ ایمونیشن برآمد، 760 گرام ہیشش، 398 گرام آئس، 82 گرام ہیروئن، موبائل فون اور نقدی بھی قبضے میں۔ برآمد پسٹل میں سے ایک قتل میں استعمال ہوا ہے۔ ملزم کا درہ آدم خیل سے اسلحہ لانے کا اعتراف، ملزم کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ رینجرز کی عوام سے جرائم پیشہ عناصر کی اطلاع دینے کی اپیل۔